وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذوالجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر معزز عزیزان وقار، میں جو موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے عظمت والدین۔ اس موضوع کی موجودہ دور میں بہت اشد ضرورت ہے، اور انہی حالات کے مناظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں بحمد اللہ تعالی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس موضوع کو بیان کیا جائے۔ سامعین وقار، جس طرح نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا رسول افضل عمل کون سا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا۔ سب سے افضل عمل، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی پہلا حق اللہ کا ہے، اور اللہ کے حق کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر دوبارہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا بر الوالدین۔ اللہ کے ساتھ سب سے اچھا عمل کرنے کے بعد دوسرا بڑا عمل ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور جب ہم قرآن مجید کی روح گردانی کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو اللہ احکم الحاکمین نے جہاں ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کے عین حکم کے بعد اللہ نے ہمیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا، احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور وحی اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ نماز ادا کریں، کرنی کیسے ہے وہ احادیث میں ہے۔ اس کی رکعات کیسی ہوں گی، کتنی ہوں گی، مقدار کیا ہونی چاہیے، اس میں قرات کن رکعات میں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، وضو کا طریقہ، یہ سارا رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور وحی احادیث میں ذکر ہے۔ نکاح کا تذکرہ ہے، تجارت کا تذکرہ ہے، صدقہ خیرات کا جو تذکرہ آتا ہے سارا کا سارا احادیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن جب ہم والدین کے احکامات کی طرف غور کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیے ہیں، تو اللہ نے جیسے ہی اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی والدین کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عبادت ہے یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا بڑا اہم
رب العالمین کا حکم ہے اور رب کا فیصلہ ہے. جس طرح یہ نیکی سب سے بڑی ہے، اسی طرح بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الاشراک باللہ. یہاں بھی پہلا حکم اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور ساتھ ہی پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والعقوق الوالدین، اور دوسرا حکم جو سب سے بڑا گناہ ہے، فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد جو دوسرا بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے. فیصلہ کس چیز کا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر تو نے عبادت کرنی ہے تو صرف اسی کی کرنی ہے. فیصلہ یہاں ختم نہیں ہوا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فیصلے کے ساتھ میرا حکم یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ تم نے نیکی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے، بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بطور وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ احکامات کو نازل کیا. فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الوالدین. اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ حرام کیا ہے کہ عقوق الامہات، کہ تم اپنی ماؤں کی نافرمانی کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا، نہ وہ جنت کی خوشبو پا سکیں گے. وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. العاق لوالدیہ، پہلا آدمی وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے. دوسرا والدیوس، دیوس اس کو کہتے ہیں جس کی گھر والے اہل خانہ بے پردہ ہوتے ہیں. تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والراجلۃ، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. آپ کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. برکیف یہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع والدین کی عظمت کو بیان کرنا ہے. ہم نے اس حدیث سے جو چیز اخذ کی ہے کہ وہ یہ کہ جو والدین کا نافرمان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب والترہیب کی روایت ہے، منبر پر چڑھے ہیں 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے آمین کہا ہے. صحابہ پریشان ہوئے، کہا ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے، آگے پیچھے کوئی بندہ نہیں ہے، کسی نے سوال نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول نے آمین کیوں کہا ہے؟ پوچھا گیا. ان میں سے ایک عمل جو تیسرا وہ یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ آدمی جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین موجود ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو، وہ ان کی خدمت نہ کر سکے، وہ زمانے کا سب سے گندہ ترین آدمی ہے، برا آدمی ہے، خسارے میں آدمی ہے، ہلاکت زدہ آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا. معاشرے کو سٹڈی کرے، ہر گلی محلے میں، کوچے میں، نگر میں ایسے لوگ ملیں گے جو والدین پر آج تشدد کرتے ہیں، تماچے مارتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ کر پچھلے کمروں میں بند کر دیتے ہیں، صرف چند ٹکڑوں پر، چند گز زمین پر اپنے والدین پر ظلم و ستم و تشدد کیا جاتا ہے. وہ والدین جن کے متعلق رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے
کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. فرمایا اگر یہ والدین تیرے پاس موجود ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، تیرے پاس موجود ہوتے ہیں، کوئی ایک زندہ ہے، تیرے پاس طاقت ہے، عہدہ ہے، روپیہ پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، تو ان کی خدمت کر سکتا ہے، تیرے پاس استطاعت ہے، تو تیرے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے یا وہ دونوں موجود ہیں، فلا تقل لہما فلا تقل لہما اف، ان کے ساتھ تو نے اف بھی نہیں کرنی. اف ایک ایسا عربی کا لفظ ہے جس کو عرب لغت میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ سب سے آخری لفظ ہے کہ اگر اس سے نیچے بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی استعمال کرتے، یعنی اف کا لفظ بھی اپنے والدین کے لیے استعمال نہیں کرتا. جھڑکنا نہیں ہے، تان و تشنیق نہیں کرنا، تکلیف نہیں دینی. افیوں ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، غصے سے بولنا بھی نہیں ہے. آج ایک اولاد والدین کو کیا کہتی ہے؟ ابا تجھے کیا پتا معاشرہ کس جگہ جا رہا ہے؟ جس نے اس کو پیدا کیا، بڑا کیا، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا، آج اس کے بازوؤں میں تھوڑی سی طاقت ہے، باپ کے بازوؤں میں تھوڑا سا خم آیا ہے، کمر میں خم آیا ہے، یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ابا تجھے کیا پتا معاشرہ کیا کر رہا ہے، تجھے کیا علم؟ رب العالمین نے یہ جو حکم دیا ہے فلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جھڑکنا نہیں ہے، جب بھی بات کرنی ہے ان کے ساتھ بڑے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، نرم لب و لہجے کے ساتھ بات کرنی ہے. کبھی سوچ اپنے بچپن کے ان ایام کو جب تو 6 سال 1.5 برس کا ہوا کرتا تھا، ایک بینچ، ایک ٹیبل، ایک راستے پر چلتے ہوئے اپنے باپ سے 100 مرتبہ سوال کرتا، تیرا باپ اس کو بار بار دہرا رہا ہے، تیری اماں اس کو دہرا رہی ہے، بیٹا تو بار بار پوچھتا ہے، اماں ابا تجھے بار بار بتلاتے ہیں یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. آج تو بڑا ہوا ہے، تیرا باپ تجھ سے 1 سے 2 مرتبہ پوچھ لے، تو کہتا ہے ابا کیا بار بار پوچھی جا رہے ہو، کیا بار بار ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی ہے. اور قرآن کہتا ہے فلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. لیکن جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، اپنی اماں سے کہہ رہی ہوتی اماں تجھے کیا پتا، میرا موبائل میرے حوالے کر. ماں اگر موبائل نہیں دیتی، بیٹیاں سینے پر چڑھ کے ماں کو مارتی بھی ہیں، تشدد بھی کرتی ہیں. لیکن جب بیٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، بیٹی کو والدہ معاف کر دیتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ والدین کی رحمت کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ اگر میرے پاس میری رحمت کے 70 خزانے ہیں تو ان میں سے میں نے ایک خزانہ تیرے والدین کو بھی دیا ہے. ہمیں جو دنیا میں لانے والے، یہ رنگینیاں دکھانے والے، یہ عیش و عشرت کی زندگی ہم جی رہے ہیں، ہرا بھرا کھا رہے ہیں، اچھا خاصا پہن رہے ہیں، معاشرے میں ہمارا روب ہے، دبدبا ہے، ہم ٹور ٹپا بنا کے چل رہے ہیں. یہ کبھی دیکھ تو صحیح اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے کس ٹیم نے سٹرگل کیا ہے، کس ٹیم نے ورک کیا ہے. کبھی تو سوچ تو صحیح، کبھی سوچو بچار کر. اللہ نہ کرے اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت کرے، تو بیمار ہو جائے، روڈ میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، والدین تیرے ساتھ ہاسپٹل میں رہتے ہیں، جب تک تو چارپائی پہ ہے تیرے دوست و احباب آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. کبھی غور تو کر، تیری چارپائی پہ تیرے سرہانے اگر کوئی بیٹھا ہے وہ تیرے والدین بیٹھے. ان سے بڑھ کر آج کے معاشرے کے اندر کوئی بھی درد مند نہیں ہے، احساس مند نہیں ہے.
ہم لوگ دوسروں کے پاس جاتے ہیں، بھائی میرا یہ کام نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ کر دے، اس کے لیے یہ کر دے۔ تیرے گھر میں اللہ نے اگر والدین موجود رکھے ہیں تو جا کے ان کے پاؤں پکڑ کے تو دعا کیوں نہیں کرواتا؟ اپنی مشکلات کا حل کیوں نہیں لیتا؟ تیرا کاروبار نہیں چلتا، اپنی اماں کے پاؤں پکڑ لے، ابا کے پاؤں پکڑ لے، میرے لیے دعا کر دو، کاروبار چل جائے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے لیے جب بھی بات کرنی ہے نرم لب و لہجے سے بات کرنی ہے، جھڑکنا نہیں ہے، اف نہیں کہنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تشدد ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ بیٹا تھوڑا سا کمانے لگتا ہے، بیوی گھر میں آ جاتی ہے، بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ باپ کے نام جائیداد ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل جاتا ہے۔ یہ میرے اور تیرے معاشرے کا یہ حال ہے۔ جس بیٹی کو بڑے ناز و نخروں سے والدین پالتے ہیں، بڑی ہوتی ہے، سرے بازار والدین کی عزت کو روندتے ہوئے گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ لیکن یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے پہلو کو، اپنے آپ کو، اپنے سر کو، اپنے وجود کو ان کے سامنے خم کر دے، جھکا دے، سب کچھ کر دے، لیکن ان کے ساتھ کبھی سینہ تان کے کھڑا مت ہونا۔ ہم سینہ تان کے بات کرتے ہیں۔ کبھی سوچ تو صحیح، تیرے رب کا حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول سے آ کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما حق الوالدین علی ولدہما؟ قال ہما جنتک و نارک، رواہ ابن ماجہ۔ اے اللہ کے رسول مجھے بتلائیے کہ اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے جہنم بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر تو ان کی خدمت کرے گا، ان کا احترام کرے گا، ان کی عزت کرے گا، ان کے لیے اپنے شفقت کے لب و لہجے کو استعمال کرے گا تو جنتوں کا وہ تیرے لیے جنت ہے۔ اگر تو اس کے مخالف چلتا ہے، اپنا ٹو ٹپا دکھائے گا، اپنی چدراہٹ دکھائے گا، اپنے عہدے کا روب ان کے اوپر ڈالے گا، اپنے نوکر چاکر کا روب ان کے اوپر ڈالے گا، اپنے بینک بیلنس کا روب ان کے اوپر ڈالے گا، اپنی نوکری کی ڈھاس ان کے اوپر بٹھائے گا، معاشرے کے اندر جو تیرے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، جو تجھے عزت اللہ رب العالمین نے دی ہوئی ہے، اگر تو اس کا غلط استعمال اپنے والدین پر کرے گا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَنَارُ کا وہ تیرے لیے جہنم ہے۔ فیصلہ ہم نے، آپ نے، سب نے مل کے کرنا ہے کہ ہم نے کس کروٹ بیٹھنا ہے، ہمارا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، ہماری سٹرگل، ہماری محنت کس لمحے ہونی چاہیے۔ چلتے چلاتے حالات کی بات کرتے ہیں۔ وقت کے ایک محدث گزرے ہیں، عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ باپ کے 7 بیٹے تھے، 6 کو باپ نے گریجویٹ بنایا، 7واں بیٹا نبینا تھا۔ باپ نے کہا کس کام کا، چلو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔ حافظ بنے، حافظ حدیث بنے، محدث بنے، نبینے تھے۔ ایک دن باپ اس دنیا سے چلا گیا، والدہ کو خواب آتی ہے،
تیرے باپ کے متعلق عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کے متعلق والدہ کو خواب آتی ہے کہ وہ قبر کے اندر ہے اور اپنی بیوی سے مخاطب ہے، کہتا ہے جن 6 بیٹوں کو میں نے گریجویٹ بنایا ہے، آج مجھے ان کی طرف سے کبھی بھی کوئی خوشخبری نہیں آئی، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ میرا جنت کے اندر ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ وہ اس بیٹے کی وجہ سے تھا جو سجدے میں پڑھ کر کبھی کبھی کہا کرتا تھا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتا تھا، اس دعا کی بدولت اللہ رب العالمین عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کی بدولت ان کے والد کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ تو حدیث بھی ہے نا، صحیح حدیث ہے کہ جو بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے جنت کے اندر درجات کو بلند کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، نیکی کریں، اچھائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئیں۔ جب ہم قرآن مجید میں سورہ لقمان کو سٹڈی کرتے ہیں، حکیم لقمان اپنے بیٹے کو جب نصیحتیں کر رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، اس وقت وہ اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، پہلی وصیت اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹے کو نصیحت وصیحت کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ کبھی سوچ اپنی ماں کی طرف، کبھی دیکھ کہ جب تو اس دنیا میں تیرا نام و نشان نہیں تھا، تجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، تیرا کوئی نقشہ موجود نہیں تھا، تو اس دنیا کے اوپر آیا نہیں تھا، تو تیری والدہ نے حملتہ امہ وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری تجھے اٹھائے رکھا، تو رحم کے اندر تھا، دن بدن پروان چڑھتا رہا، تو بڑا ہوتا رہا، تیری والدہ کمزور ہوتی رہی۔ کبھی دیکھ، اس نقشے کو سامنے رکھ، اور پھر یہاں ہی بس نہیں کیا، فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، تجھے 2 سال دودھ بھی پلایا ہے، اپنی ہڈیاں نچوڑی ہیں، اپنا خون پلاتی رہی ہے۔ دیکھ منظر دنیا کا سامنے رکھتے ہوئے کیا ہوتا ہے، والدہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرا بیٹے کا پیٹ نہیں بھرتا، آپ مجھے کوئی انجیکشن لگا دیں، کوئی ٹیکا لگا دیں۔ تو ڈاکٹر ٹیکا لگاتا ہے، اس کے بعد دودھ پیٹ بھر کے بچہ پیتا ہے، 1 ماہ گزرتا ہے، والدہ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے ڈاکٹر صاحب پھر کوئی ٹیکا لگائیں، جوڑوں میں درد ہو گئی ہے شروع، ختم نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بی بی ٹیکا تو میں لگا دوں گا، جوڑوں میں درد بھی کم ہو جائے گی، لیکن تیرے بیٹے کا پھر پیٹ نہیں بھرے گا۔ والدہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب پھر رہنے دیں، میں اس تکلیف کو برداشت کر لوں گی، اپنے بیٹے کو بھوکا برداشت نہیں کر سکتی۔ آج اس والدہ کے سامنے تو جگر تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں؟ وہ کمزور ہو گئی ہے، تو طاقتور ہو گیا ہے، تیرے بازوؤں میں طاقت آ گئی ہے، تو دکھاتا ہے کہ میں طاقتور ہوں۔ ماں تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معافی سال فی آمین، اس نے 2 سال دودھ بھی پلایا ہے. صرف یہ سب کچھ کروانے کا مقصد کیا ہے؟ انشکر لی ولی والدیک، تو میرا بھی شکر گزار ہو جائے اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار ہو جائے. کہاں گئی شکر گزاری؟ ہم نے تو ان چیزوں کو دیکھا نہیں. ہم نے صرف دوستی یاری دیکھی ہے، روپیہ پیسہ دیکھا ہے، عہدہ دیکھا ہے. ساری دنیا کے لیے ہوگا تو وزیر مشیر، ہوگا تو چودھری، ہوگا تو ٹوٹپے والا آدمی، لیکن اپنی والدہ کے لیے آج بھی تو بچہ ہی ہے. کبھی اس تصور کو سامنے رکھ، پھر دیکھ تجھے اللہ عزت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، اور اس میں رفت بھی ہوگی، بلندی بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے فضل بھی ہوگا. تو سامعین اکرام، قرآن تو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے، لیکن ہم ہی غفلت میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم قرآن کو سٹڈی نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لعن اللہ من سبہ، جو اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت برساتا ہے. ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بات کی ابتدا بھی گالی سے کرتے ہیں، انتہا بھی گالی سے کرتے ہیں. کسی کے والدین کو گالی دیتے ہیں گویا وہ اپنے والدین کو گالی دے رہے ہیں. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا، تو جب کسی کو کوئی گالی نکالتا کہندے اج تیری ہانڈی مٹھی ہونی ہے. کیا مطلب تھا؟ کبھی سوچ اس باتوں کو، ان کی گہرائی میں جا کہ یہ گالی تو نے مجھے نہیں دی، یہ تیری اپنے گھر کو ہی گئی ہے. تو لعن اللہ من سب لوالدیہ، جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت برساتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا 3 قسم کے آدمی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان کو جنت کی خوشبو عطا کرے گا. ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے، دوسرا آدمی شراب پینے والا ہے، تیسرا آدمی وہ ہے جو نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے، نیکی کر کے منہ پہ مارتا ہے، نیکی کر کے بتلاتا ہے میں فلاں ویلے تیرے نئے کم کیتا سی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ ہم اس پر رحمت کریں گے، نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ جنت میں داخل کریں گے، نہ جنت کی خوشبو اس کو نصیب کریں گے. تو سامعین اکرام، موضوع کافی طویل ہے، اس کو جتنا سٹڈی کیا جائے یہ اور کہتا ہے کہ مجھے بیان کیا جائے. تو وقت کی قلت کے پیش نظر میں اس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور آئندہ جمعہ ہم یہیں سے اس کو آگے لے کے چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کی عظمت کو، ان کے وقار کو، ان کے حقوق کو جاننے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اولادیں والدین کی نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.